ناظرین، زندگی اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ کسی بھی انسان کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اس کو کس وقت موت آئے گی۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہی پڑے گا۔ موت کے بارے میں کوئی یقینی طور پر بتا نہیں سکتا کہ کب اور کس وقت آنی ہے۔ موت کی نشانیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بتا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں جب کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے تھے۔ جب ہم بھی کسی دوست کے علاقے میں جاتے ہیں اور اپنے دوست سے ضرور مل کر آتے ہیں، اسی طرح جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں جب بھی ملک الموت آتے تو آپ علیہ السلام سے ملنے کے بغیر ہرگز نہیں جاتے تھے۔ جب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح قبض کرنی ہوتی تو ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے اور کہتے کہ میں آپ کے علاقے کے فلاں بن فلاں انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ جب بھی میری موت کا وقت آئے تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو مجھے ضرور جتا دینا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں جب بھی آپ کی روح نکالنے کے لیے آؤں گا میں آپ کو ضرور پہلے بتا دوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس دنیا سے رزق ختم ہو گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت پاس آیا تو ایک دن اچانک ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے دوست کیسے آنا ہوا ہے؟ موت کے فرشتے نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں اس بار آپ کو ویسے ملنے نہیں آیا بلکہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی تم میری جان نکالنے کے لیے آؤ گے تو تم پہلے مجھ سے پوچھ لو گے، تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کا گہرا دوست ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے پاس بغیر کسی نشانی کے آ جاؤں؟ میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں بلکہ 7 بار آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا وہ کیسے؟ اس پر ملک الموت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے فلاں بن فلاں کی روح قبض کرنی تھی جس کو دفن بھی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ اس کے بعد موت کے فرشتے نے کہا کہ میں نے فلاں بچے کی روح قبض کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں آیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، جی ہاں مجھے یاد ہے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ تو پھر موت کے فرشتے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ آپ علیہ السلام کو بھی بار بار ستاتا تھا کہ آج اس فلاں کی باری ہے، آج فلاں کی باری ہے، آج میں فلاں کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کل آپ کی بھی باری آ سکتی ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ پیارے دوستو، جب کوئی آپ کے علاقے میں وصال کر جاتا ہے تو موت کا فرشتہ صرف اس کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ ہم کو بھی باور کرانے کے لیے آتا ہے۔ آج اس کی باری ہے، کل تمہارا نمبر بھی آنے والا ہے۔ آج یہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کل تم بھی اپنا سب کچھ دنیا میں ہی چھوڑ کر آنے والے ہو۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت زندگی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو فضول کاموں میں ضائع مت کرو، اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ ایک شخص بازار سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ برف فروخت کر رہا ہے اور وہ زور زور سے آوازیں دے رہا تھا، میری برف پگھلی جا رہی ہے، اس کو خرید لو، اس کو خرید لو۔ میری برف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پانی بنتی جا رہی ہے، اگر میری برف ساری پگھل گئی تو مجھے بہت ہی زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ایک دنا شخص اس بندے کے پاس سے گزرا، اس نے کہا کہ میرے پیارے دوست، جس طرح تمہاری کہانی ہے اسی طرح میری بھی ایک کہانی ہے۔ برف والا اس بندے سے مخاطب ہو کر بولا،
او بندے تو بتا تیری کیا کہانی ہے۔ اس نے کہا کہ جس طرح تیری برف پگھلی جا رہی ہے اسی طرح میری زندگی بھی پگھلی جا رہی ہے، جس رفتار سے تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھل رہی ہے اسی طرح میری زندگی کے دن روز بروز کم ہوتے جا رہی ہیں۔ اگر تو اس کو پگھلنے سے پہلے فروخت کر لے گا تو تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جیسے جیسے تیری برف پگھلتی جائے گی ویسے ویسے تجھے بھی نقصان ہوتا جائے گا۔ اسی طرح میری زندگی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس طرح میری موت قریب آتی جا رہی ہے۔ اگر میں اپنے لیے اچھے نامہ اعمال جمع نہ کر لوں تو میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور آخرت میں مجھے سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر 3 نشانیاں پیدا ہونے لگیں تو سمجھ جائیں تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت حاضر ہو سکتا ہے اور تمہاری روح قبض کر لے گا۔ نمبر 1، جب آپ کے سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن سے طاقت ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب تم بوڑھے ہو جاؤ، تمہارے پاس ہاتھ تو ہیں لیکن ان میں پہلے کی طرح طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس پاؤں تو ہے لیکن چلنے کے لیے تجھ میں طاقت نہیں ہے، تو سمجھ جائیں تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت حاضر ہو جائے گا اور پھر تمہاری روح قبض کر لے گا۔ پیارے دوستو، ہم کو بھی چاہیے ہم دنیا کے لذتوں میں نہ پڑیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی اطاعت کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔